یا کسی تقریب کے موقع پر وہ تقریب کرنے والے کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں. ہدیہ دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محبت کے ساتھ کوئی ہدیہ پیش کرے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. صدقے کا تو ہے ہی ثواب، لیکن ایک مسلمان صرف محبت کی خاطر دوسرے کو ہدیہ پیش کر رہا ہے. بھئی تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہیں ہدیہ، تم میرے رشتہ دار ہو، رشتہ داری کی وجہ سے میں دے رہا ہوں. صلہ رحمی ہے، بڑی زبردست فضیلت ہے صلہ رحمی کی. تو آدمی اگر اس نظر سے ہدیہ دے کہ یہ میں محبت سے دے رہا ہوں، اور اس محبت سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کہ میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی ہدیہ پیش کیا، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تحادوا تحاببتم، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تمہارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں. تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے. لیکن آج کل یہ ایسی صورت بن گئی ہے، تقریبات کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر اگر کوئی شخص شادی میں شرکت کرنے جاتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی یا اپنے کسی دوست کی تقریب میں جاتا ہے، تو ہدیہ لے کر جانا لازمی ہے، کوئی تحفہ لے جانا لازمی ہے. بسا اوقات انسان کو دل میں یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی دینے کی، وہ دل سے اس کا تقاضا نہیں ہوتا کہ میں ہدیہ دوں، لیکن مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ اگر نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اگر نہیں دوں گا تو تقریب والا ناراض ہو جائے گا، اور اگر نہیں دوں گا تو دنیا کیا کہے گی کہ بھائی اتنا قریبی دوست تھا، اتنا قریبی رشتہ دار تھا، مگر اس نے نکاح کے موقع پر اس کو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیا، کوئی تحفہ بھی نہیں دیا. اب یہاں جو دے رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا، کیونکہ اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس لیے دے رہا ہے کہ میں لوگوں کی اعتراض سے بچ جاؤں اور لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو اب جو دے رہا ہے وہ لوگوں کی خاطر دے رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں. تو یہ ان صلاتی و نسکی للہ میں داخل نہ رہا. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ خالص ریاکاری ہو گئی، یہ خالص نام و نمود ہو گیا. بلکہ بہت سے معاشروں میں اب بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ جو شخص شادی بیاہ کے موقع پر کوئی پیسے دیتا ہے تو باقاعدہ اس کی فہرست تیار ہوتی ہے، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، اور وہ فہرست محفوظ رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ہاں جب تقریب ہو تو میں بھی کم از کم اتنا ضرور دوں جتنا اس نے مجھے دیا تھا. یہ نیوتا کہلاتا ہے، اور یہ نیوتا جو ہے اس کو قرآن کریم میں صراحتاً منع فرمایا. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اگر تم کسی دوسرے کو ہدیہ اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ پلٹ کر تمہیں اس سے زیادہ دے گا تو یہ اللہ کے ہاں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے تمہارے لیے یہ کرنا. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تقریبات میں جو ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں اس کا مقصود یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو خوش کیا جائے، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں. لہذا نہ صرف یہ کہ وہ ثواب نہیں الٹا گناہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی سے رنجشیں پیدا ہوتی. ہم نے تو فلاں کی شادی میں یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو فلاں کو اتنا دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، یا دیا تو کم دیا. اس کی باقاعدہ غیبت شروع ہو جاتی ہے،
اس سے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے اور محبتوں کا فائدہ حاصل ہونے کے بجائے نفرتیں پیدا ہو. تو یہ شیطان نے ایک اچھے کام کے اندر جو ثواب کا کام تھا اس نے اس طرح کھنڈک ڈال دی کہ بجائے ثواب کے وہ گناہ بن گیا. تو یہ آیت ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ جو کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو. اگر کسی عزیز کے ساتھ, یہی آگے مانا ہے ان محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی بھی, میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. جینا اللہ کے لیے اس طرح ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں چاہے وہ دیکھنے میں ثواب کا کام نظر نہ آ رہا ہو, لیکن میں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں سو رہا ہوں تو اللہ کے لیے سو رہا ہوں کہ میں تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں. میں کھا رہا ہوں تو اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس سے میرے جسم کو تقویت حاصل ہوگی, میرے نفس کا حق ادا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں صرف کروں گا. تو تمہارا کھانا بھی عبادت, تمہارا سونا بھی عبادت, تمہارا چلنا بھی عبادت, تمہارا پھرنا بھی عبادت, تمہارا کمائی کرنا بھی عبادت. حلال طریقے سے کمائی کرو اور صحیح نیت کے ساتھ کرو, سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بات. محیایا للہ, میری زندگی بھی اللہ کے لیے, ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی اللہ کے لیے. اور تو یہ چیز جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے یہ بات. اب اگر جو کام تم دوسرے کے ساتھ کر